جی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ تو آج جو ہمارا ڈسکشن کا چیپٹر ہے وہ ہے دا نیکلیس۔ یہ شارٹ سٹوری ہے، بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے۔ یہ شروع کرنے سے پہلے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی سمری بتاؤں گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ دا نیکلیس، نیکلیس یہ کیونکہ اس چیپٹر میں ایک نقصان ہوتا ہے، ہار گم جاتا ہے، اسی کے ہی نام پہ اس کو دیا گیا ہے۔ ایک عورت ہے جو کہ اپنی لائف سے خوش نہیں ہوتی، کبھی کہتی ہے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کبھی کہتی ہے جیولری نہیں ہے، تو پھر کسی ایک بڑے فنکشن پہ جانے کے لیے وہ کسی سے ہار کیا لے لیتی ہے، ادھار لے لیتی ہے۔ وہ ہار ادھار لینے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جس پارٹی میں یہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ ہار گم جاتا ہے، کیونکہ یہ ادھار لے جاتے ہیں، ہار گم جاتا ہے، اور ہار گم جو جاتا ہے وہ یہ ادھار کر کے ادھر ادھر سے کر کے اس بندی کو ایک نیا ڈائمنڈ کا ہار لے کے واپس کر دیتے ہیں جس کا گر جاتا ہے۔ تو پھر یہ لون اور قرضے جتنا ان نے ہار لینے کے لیے اٹھائے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کو تقریباً 10 سال کا وقت لگتا ہے۔ پھر نہ تو اس عورت کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے کپڑے دھونے پڑتے ہیں، برتن دھونے پڑتے ہیں، صفائیاں کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ قرضے پورے کر سکے، اور وہ قرضے پورے کر کر کے 10 سال بعد اس کی جو جسمانی حالت ہوتی ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی رف ہو جاتی ہے۔ اور 10 سال بعد جب وہ عورت ملتی ہے جس سے انہوں نے وہ لیا تھا ہار ادھار، تو وہ اس کو پہچانتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے ہاں میں نے تم سے جو 10 سال پہلے ہار لیا تھا وہ ہار مجھ سے گم گیا تھا اور وہ میں نے تمہیں دے دیا تھا، اور اس کے قرضے سے جاتے ابھی میری یہ حالت ہو گئی ہے کام کر کر کے لوگوں کی، اس وجہ سے تم مجھے نہیں پہچان پا رہی۔ تو پھر وہ عورت اس کو کہتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے مجھے اسی وقت بتانا تھا، میرا جو ہار تھا وہ تو نقلی تھا، تم لوگوں نے مجھے اوریجنل ڈائمنڈ کا دے دیا، میں نے تو پھر چیک ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹریجڈی ہوتی ہے اس میں۔ تو اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سمری یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ میڈم لوئزل ڈسسیٹسفائیڈ ود ہر ہمبل لائف، یہ میڈم لوئزل ہے جو اپنی لائف کے ساتھ کیا ہے، مطمئن نہیں ہے۔ باروز اے ڈائمنڈ نیکلیس فرام ہر ویلتھی فرینڈ، جو کہ اپنی ایک دولت مند دوست سے ایک ہیرے کا ہار لیتی ہے ادھار پر۔ میڈم فورسٹیئر، اس دوست کا نام کیا ہے، میڈم فورسٹیئر ہے، ٹو اٹینڈ اے ہائی سوسائٹی پارٹی، جس میں وہ ایک بڑی پارٹی اٹینڈ کر سکے۔ لوزنگ دا نیکلیس، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس سے ہار گم جاتا ہے۔ میڈم لوئزل اینڈ ہر ہسبینڈ اسپینڈ 10 years repaying the debt، اور اس کے بعد پھر اس کا ہسبینڈ اور اس کو کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، 10 سال لگ جاتے ہیں وہ قرضہ پورا کرنے کے لیے۔ سفرنگ immense hardship، اور بہت زیادہ، ایمنس کا مطلب ہے بہت زیادہ ان کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ایونچولی دے repay the debt، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، آخر کار وہ قرضہ تو واپس کر دیتے ہیں۔ only to discover the original necklace was an imitation، imitation کس کو کہتے ہیں، کاپی کو کہتے ہیں، نقلی کو کہتے ہیں۔ قرضہ تو پورا کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہار تھا وہ تو تھا ہی نقلی، ورتھ میئر ہنڈریڈز، اور جو کہ 300 سے 400 فرینکس کا تھا۔ آگے بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئے گی۔ She was one of those pretty and charming girls born، اب یہ اسی لڑکی کی بات کر رہا ہے جس کو شوق ہے کہ وہ مہنگی مہنگی چیزیں پہنے، کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور دل کو بھانے والی لڑکی پیدا ہوئی تھی، ایز ایف بائی این ایرر آف فیٹ، جو کہ کسی قسمت کی غلطی ہو۔ کیا مطلب قسمت کی غلطی کا، کہ وہ اتنا خوبصورت تھی لیکن غریب خاندان میں پیدا ہو گئی۔ انٹو اے فیملی آف کلرکس، جو کہ ایک کلرک کے گھر میں پیدا ہوئی۔ شی ہیڈ نو ڈاوری، اس کا کوئی جہیز نہیں تھا۔ نو ایکسپیکٹیشن، نہ تو اس کی کوئی توقعات تھی۔ نو مینز آف بیکمنگ نون، اور نہ ہی کوئی ایسے ذرائع تھے جس سے وہ مشہور ہو جائے۔ انڈرسٹوڈ، نہ ہی اسے سمجھا جائے، نہ کوئی ایسے ذرائع تھے جس سے اسے سمجھا جائے۔ لوڈ آر ویڈڈ بائی اے مین آف ویلتھ، کہ یا تو اس سے محبت کی جائے یا پھر اس کی کسی ایسے آدمی سے شادی ہو کہ جو بہت ہی مالدار ہو۔ اینڈ ڈسٹنکشن، نہ تو وہ کوئی شہرت کی حامل تھی۔ ٹھیک ہے، مطلب غریب خاندان میں کیا ہوتا ہے، امیروں اور غریبوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر ہو اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہی یہی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں غریب کا کوئی بچہ کو برا کام کرتے ہوئے پکڑا جائے تو کہتے ہیں ہاں جی اس کا تو پورا ٹبر، پورا خاندان ہی خراب ہے۔ اگر وہی جرم امیر کا بچہ کرتا ہوا پکڑا جائے تو کیا کہتے ہیں، جی سنا ہے تھوڑے سے لوز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی کی غربت کو اتنے اچھے انداز سے یہ ڈسکرائب کر رہا ہے رائٹر،
بہت ہی اچھے انداز سے. اینڈ سو شی لیٹ ہر سیلف بی میرڈ ٹو اے مائنر آفیشیل, اور پھر اس نے کیا کیا, ایک چھوٹے سے آفس کے بندے سے شادی کر لی ایٹ دا منسٹری آف ایجوکیشن, جو کہ ایجوکیشن میں کام کرتا تھا. شی ڈریسڈ پلینلی, ٹھیک ہے, وہ واضح, بیکاز شی ہیڈ نیور بین ایبل ٹو افورڈ اینی تھنگ بیٹر, ٹھیک ہے, وہ صاف صاف لباس پہنتی تھی کیونکہ بیچاری کے پاس اور کوئی وقت نہیں تھی اور وساطت نہیں تھی, ٹھیک ہے. بیکاز شی ہیو نیور بین ایبل ٹو, کیونکہ وہ زیادہ بہتر کے قابل نہیں تھی کہ اس کی استطاعت رکھتی. بٹ شی واز ایز انہیپی ایز ایف شی ہیڈ ونس بین ویلتھی, لیکن وہ اپنی زندگی سے شکایت ایسے کرتی تھی جیسے وہ بہت پہلے مالدار رہی ہو. ویمن ڈونٹ بلانگ ٹو اے کاسٹ اور کلاس, کہتا ہے کہ عورت کی کوئی بھی ذات, قبیلہ یا جنس نہیں ہوتا. دیئر بیوٹی, ان کی خوبصورتی, گریس, عزت وقار, اینڈ نیچرل چارم, اور جو ان کی قدرتی لبھن ہوتی ہے, ٹیک دا پلیس آف برتھ اینڈ فیملی, ٹھیک ہے, وہی ہوتی ہے کہ وہ جس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں بس اسی سے ہی ان کو جانا جاتا ہے. نیچرل ڈیلیکیسی, جو قدرتی نزاکت ہوتی ہے, اسٹنکٹیونیس اور خودکاری, ایلیگنس اور شان و شوکت, اینڈ اے کوئک وٹ, وٹ کہتے ہیں دانش مندی کو, عقل کو, ذہانت کو, ڈٹرمن دیئر پلیس ان دا سوسائٹی, کوئک وٹ کہ وہ کتنا اچھے سے کسی بات کو ڈیل کر سکتے ہیں. اینڈ میک دا ڈاٹرز آف کامنرز دا ایکول آف ویری فائنسٹ لیڈیز, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک عام لوگوں کی بیٹیاں بن کر رہتی ہیں, ایکول آف دا ویری فائنسٹ لیڈیز, اور جو ایک دوسرے کے لیے ساری برابر ہوتی ہیں. جیسے رعایا, بادشاہوں کو دیکھ لیں, اور پھر جو رعایا ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں, کامنر ہوتے ہیں, عام لوگ. شی سفرڈ اینڈ لیسلی, ٹھیک ہے, کہ اس نے ہمیشہ یہ اذیت, اینڈ لیسلی کا مطلب ہے کبھی نہ ختم ہونے والی اذیت, وہ اس کو فیل کرتی تھی. فیلنگ شی واز انٹائٹلڈ ٹو آل دا ڈیلیکیسیز اینڈ لگژریز آف لائف, ٹھیک ہے, اور شی واز انٹائٹلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا حقدار ہونا, بندھے ہونا کسی چیز کے ساتھ, ٹھیک ہے. شی واز انٹائٹلڈ ٹو آل ڈیلیکیسی, اسے لگتا تھا کہ وہ ان سب کی حقدار ہے, ان نزاکتوں کی, اور اینڈ لگژریز, اور ان لگژری کہتے ہیں عیش کو, عیش و عشرت کو, آف لائف, اور وہ اسے لگتا تھا کہ زندگی کی یہ عیش و عشرت کی وہ حقدار ہے. شی سفرڈ بیکاز آف دا پورنیس, لیکن وہ اس اذیت میں صرف غربت کی وجہ تھی, آف ہر ہاؤس, جو کہ اس کے گھر میں تھی, ایز شی لکڈ ایٹ دا ڈرٹی والز, جیسے ہی وہ دیکھتی تھی اپنے گھر کی گندی دیواروں پہ, دا وارن آؤٹ چیئرز اینڈ دا اگلی کرٹنز, اور پرانے فرسودہ جو اس کے پردے تھے, یا پھر پرانی فرسودہ جو اس کی کرسیاں تھیں, یا پھر اس کے جو برے بدصورت پردے تھے, ٹھیک ہے. یہ اب وہ گھر کی نوعیت کے بارے میں اس طرح سوچتی تھی. all these things that another women of her class would not even have noticed, یہ وہ ہر چیز نوٹس کرتی تھی جو اس کلاس کی کوئی دوسری عورت یہاں تک کہ نوٹس بھی نہیں کرتی تھی. tormented her, made her resentful, tormented کا مطلب ہوتا ہے پریشان آنا, وہ ہر اس چیز سے تنگ ہوتی تھی, and made her resentful, اور وہ ہر چیز پہ بدگمانی کرتی تھی, ناراض رہتی تھی کہ میرے گھر کی دیواریں ایسی ہیں, فرش ایسا ہے, پردے ایسے ہیں, ہر چیز کا گلہ کرتی رہتی تھی. The sight of the little Breton village کا نام ہے برینٹن, the little Breton girl who did her housework filled her with terrible regrets and hopeless fantasies, ٹھیک ہے. The sight of the little Breton, یہ اس گاؤں کی بات کر رہا ہے کہ اس کا نظارہ ایسا تھا کہ who did her housework filled her, وہ گاؤں اتنا غریب تھا کہ جو بھی اپنا کام کرنے کے لیے اپنا پیٹ بھرتا تھا وہ کام کرتا تھا. who did her housework, وہ کام کرتی تھی, filled her with the terrible regrets, اور وہ کام کر کے کھانا تو کھاتے تھے, پھر وہ انہی غمگین, terrible خوفناک, regrets پچھتاووں میں رہتے تھے, hopeless fantasies, یا پھر وہ نا امیدی کی قیاس آرائیوں میں رہتے تھے. she dreamed of silent anti chambers hung, اور وہ کیا خواب دیکھتی تھی, اینٹی چیمبر کہتے ہیں کمرے کے باہر جیسے برآمدہ وغیرہ ہوتا ہے جس میں انٹر ہونے کے لیے انتظار کیا جا سکے. اینٹی کا مطلب ہوتا ہے بیفور, ایک اینٹی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ, یہ ہوتا ہے بیفور. اینٹی آپ نے دیکھا ہوگا اے ایم یا پی ایم جو ہوتا ہے جو ہم ٹائم کے لیے استعمال کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے اینٹی میریڈیم, دوسرا ہوتا ہے پوسٹ میریڈیم. اینٹی کا مطلب ہوتا ہے بیفور, میریڈیم کہتے ہیں زوال کو,
جب سورج کا زوال شروع ہوتا ہے اس کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے پی ایم، پوسٹ میریڈیم مطلب زوال کے بعد کا وقت. اینٹی یہ والا ہوتا ہے ANTE، اینٹی مطلب بیفور میریڈیم مطلب زوال، زوال سے پہلے کا وقت. ٹھیک ہے. شی ڈریمڈ آف سائلنٹ اینٹی چیمبرز، اور وہ یہ خواب دیکھتی تھی کہ اس کے گھر کے سامنے یہ انتظار گاہ ہونی چاہیے، ہنگ ود اورینٹل ٹیپسٹریز. ٹھیک ہے، کہ کس طرح کی، کہ اس طرح کے اس کے گھر کے مہمان خانہ ہونا چاہیے، باہر اس کے خیالات، اس کے یہ اس طرح کے خیالات دیکھتی رہتی تھی کہ قالین لٹکے ہوئے ہونے چاہیے. ٹیپسٹریز کس کو کہتے ہیں؟ جو لٹکانے کے لیے تصویریں یا قالین وغیرہ ہوتے ہیں. لیٹ فرام ابو دا ٹارچز ان دا برونز ہولڈر. لیٹ کا مطلب ویسے ہوتا ہے کسی بھی چیز کو جلانا، روشن کرنا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آگ جلاؤ، کیا کہیں گے؟ لیٹ دا فائر. ٹھیک ہے. سیٹ آن بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے لیے یہ ورب بھی استعمال ہوتا ہے، لیٹ. ٹھیک ہے. اور وہ کیا چاہتی تھی؟ جس میں لیٹ فرام ابو دا ٹارچز، جس میں کمکمیں یا لائٹیں لگی ہوں، ان دا برونز ہولڈر، جو کہ کانسی، پیتل مطلب کسی بھی دھات کے ہولڈر میں لگی ہوں، جو بلب کا ہولڈر وغیرہ ہوتا ہے. وائل ٹو ٹال فٹ مین اٹینڈنٹ ان دا نی لینتھ. ٹال فٹ مین کس کو کہتے ہیں؟ اٹینڈنٹ کو کہتے ہیں. جیسے آپ آسان الفاظ میں نوکر کہہ سکتے ہیں. اس کو لگتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اس طرح سے میری گیلری سجی ہوئی ہونی چاہیے، اور فٹ مین اس کے دو نوکر بھی ہونے چاہیے. ان نی لینتھ بریچز نیپ ان دا ہیوج آرم چیئرز. جو کہ بریچز کس کو کہتے ہیں؟ بریچز کہتے ہیں کہ یہ جو نوکر چھوٹے پاجامے پہنتے ہیں. نیپڈ ان دا ہیوج آرم چیئرز، اور وہ نیپ کا مطلب ہوتا ہے کیلولا، جو کم وقت کی نیند ہوتی ہے، جو آپ ریسٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی کرتے ہیں، جو اسپیشلی دوپہر کو کی جاتی ہے، اسے نیپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ اپنے ان کپڑوں پتلون پجاموں میں ہوں، بریچز نیپڈ ان دا ہیوج آرم چیئرز، اور وہ کام کر کے تھکے ہوئے ہوں اور کرسیوں پہ آرام کر رہے ہوں. سلیپی فرام دا اسٹووز اوپریسو وارمتھ. ٹھیک ہے. سلیپی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ان کو وہاں سے نیند آ گئی. اوپریسو وارمتھ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جبر، ظالمانہ، دباؤ ڈالنے والا. مطلب میرے گھر میں اتنے مہمان وغیرہ ہوں اور وہ کام کر کر کے تھک جائیں اور پھر وہ اسی چیئر پہ بیٹھ کے آرام کریں. ٹھیک ہے. اپنے نوکروں کی بات بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح سوچتی تھی. She dreamed of vast living rooms furnished in rare old silks. ٹھیک ہے. She dreamed of، اس نے یہ بھی خواب دیکھا تھا، vast وسیع living room of furnished in rare، کہ rare کہتے ہیں پیچھے کو، عقب کو. ٹھیک ہے. کامیاب یا غیر معمولی جو لوگوں کے پاس ہوتا ہے. ہاں وہ ریئر ہوتا ہے REAR، جو پیچھے والا ہوتا ہے. یہ ریئر ہوتا ہے نایاب، جو ہم کہتے ہیں ریئرلی، اٹ از فاؤنڈ ریئرلی. تو وہ اس کو لگتا تھا کہ اس کا ایک وسیع کمرہ ہونا چاہیے، جو بہت زیادہ سجا ہوا ہونا چاہیے. ان ریئر اولڈ سلک، جو کہ ایک بہت نایاب سلک سے سجا ہوا ہونا چاہیے. ایلیگنٹ فرنیچر، جس میں اس کے شاندار فرنیچر ہوں. لوڈڈ ود دا پرائس لیس آرنامنٹ، جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہیرو موتوں سے جڑے ہوئے ہوں. اینڈ انوائٹنگ اسمالر رومز، اور چھوٹے چھوٹے مدعو کیے ہوئے روم ہوں جہاں پہ علیحدہ علیحدہ مہمانوں کو سلایا جاتا ہے. پرفیومڈ، جن میں سے خوشبو بھی آ رہی ہو. میڈ فار آفٹرنون چیٹس ود دا کلوز فرینڈس، اور وہ دوپہر کو دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے گپ شپ کے کام آنے والے کمرے ہوں. فیمس، مشہور. ساٹ یہ سیک جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں SEE کے، سیک یہ اس کی سیکنڈ فارم ہے. سیک آفٹر مین، سیک کا کیا مطلب ہے؟ تلاش کرنا. تو ساٹ آفٹر مین، جو لوگوں کی تلاش میں. ہو آل ویمن envy اینڈ ڈیزائر، کہ وہ جن کی تمام عورتیں خواہش کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور رش کرتی ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں ہوں جن کے نوکر ملازمین یہ سارے بیٹھے ہوں، تو جن کی باقی عورتیں خواہش کرتی ہیں. اس کو لگتا تھا کہ یہی چیزیں میرے پاس ہو. ابھی یہ اس کا خیال بتا رہا ہے. اس کو کوئی اس کی ووکیبلری جو ہے اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو بہت کام آئے گی. بہت اچھی اس کی ووکیبلری ہے. آگے یہ سٹوری بالکل آسان ہو جائے گی، لیکن اس میں ووکیبلری بڑی کام کی ہے. When she sat down to dinner at round table covered with 3-day-old cloth opposite her husband، اور جب وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھی جو کہ with a 3-day-old cloth opposite her husband، جس پہ 3 دن پرانا دھلا ہوا کپڑا اس پہ پڑا ہو.
اپوزٹ ٹو ہر ہسبینڈ، جس میں وہ اپنے خاوند کے سامنے بیٹھے، ہو لفٹنگ دا لڈ آف دا سوپ، جو کہ ایک سوپ کا جب ڈھکن اٹھائے. اب یہ کھانے کی ٹیبل کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہی وہ ڈھکن اٹھائے، یہ فیلنگز بتا رہی ہے کہ اس طرح کی فیلنگ ہو. شاؤٹڈ ایکسائٹیڈلی، جو کہ جوش سے چلائے، آہ کرے، آہ بیف سٹیو. ٹھیک ہے، بیف سٹیو، سٹیو کس کو کہتے ہیں؟ شوربے وغیرہ کو کہتے ہیں. کہ جیسے آپ کھانے کو ڈھکن اٹھائیں اور آپ سمیل کر کے جو اچھی فیلنگ آپ کو آتی ہیں، یہ وہ سمجھے. بیف سٹیو، ہے جی کیسا شوربہ. وٹ کوڈ بی بیٹر، اس سے اچھا اور کیسے ہو سکتا ہے. شی ڈریمڈ آف فائن ڈنرز، اور اس نے ہمیشہ خواب دیکھا کہ وہ عمدہ کھانے کھائے. آف شائننگ سلور ویئر، جس میں چاندی کے، آف شائننگ ان، اور چاندی کے برتنوں میں. آف ٹیپسٹریز وچ پیپلڈ، اب دیکھیں پیپل ناؤن ہوتا ہے، یہاں پہ ورب بنا دیا گیا، اس کا مطلب ہے لوگوں سے بھرے ہوئے. پیپلڈ کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ جس پہ لوگ ہوں. ٹیپسٹریز اور پیپلڈ دا وال ود دا فگرز فرام این ادر ٹائم، اور جہاں پہ مختلف لوگ ہوں ود دا فگر فرام این ادر ٹائم، جو کہ ہر طرح کے لوگ ہوں. اینڈ اسٹرینج برڈز، اور کیا ہوں؟ مختلف قسم کے پرندے ہوں پکے ہوئے. ٹھیک ہے. ان فیری فارسٹ، اور جس طرح کے پریوں کے جنگلوں میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جیسے ہم تتر بٹیر وغیرہ کی بات کریں جو کہ بہت مہنگے کھانوں کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی کی بات کر رہی ہے. فیری کس کو کہتے ہیں؟ پری کو کہتے ہیں. شی ڈریمڈ آف ڈیلیشیس ڈشز، وہ ہمیشہ عمدہ اور لذیذ کھانوں کی کا خواب دیکھتی تھی. سروڈ آن دا ونڈرفل پلیٹس، جو کہ بہت ہی بہت بہت اچھی پلیٹس میں جن کو سرو کیا جاتا ہے، لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے. آف وسپرڈ گیلنٹریز لسن ٹو ود این انسکرٹیبل اسمائل ایز ون آف ایٹ. ٹھیک ہے. آف وسپرڈ گیلنٹریز، گیلنٹریز کس کو کہتے ہیں؟ شاندار کام، بہادری کے کام. لسن ٹو ود انسکرٹیبل، انسکرٹیبل کا مطلب ہوتا ہے ناقابل فہم، جو سمجھ سے باہر ہوتی ہیں باتیں. اب اس کو دوبارہ با محاورہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کھانے ہوں. آف وسپرڈ گیلنٹریز، جس پہ مختلف، گیلنٹریز کس کو کہتے ہیں؟ شاندار کام، بہادری کے ذکر ہوں. لسن ود دا انسکرٹیبل اسمائل، جو کہ ناقابل فہم ہوں. مطلب اس طرح کے موضوع چل رہے ہوں کھانے پہ، بڑے بڑے جو لیجنڈ لوگ کرتے ہیں. اسمائل ایز ون ایٹ دا پنک فلیش آف اے ٹراؤٹ. ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں کہتے ہیں جب جیسے ایک گلابی گوشت اٹھائے. گلابی گوشت کس چیز کا اٹھائے؟ ٹراؤٹ کا. ٹراؤٹ ایک بہت مہنگی مچھلی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ گلگت بلتستان کے علاقوں میں گئے ہوں تو ادھر آپ کو یہ دیکھنے کو ملتی ہے. یہ ٹھنڈے پانی میں پائی جاتی ہے، جہاں بھی ٹھنڈا پانی ہوگا وہاں پہ ٹراؤٹ پائی جاتی ہے بہت ہی میں. تو کہتی ہے جیسے ہی وہ لوگ ٹراؤٹ کا گوشت اٹھائیں اور ناقابل فہم باتیں کریں، اتنا بڑی بڑی باتیں کریں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. آر دا ونگز آف دا کویل، یا جیسے ہی وہ بٹیر کی ٹانگ اٹھائیں، یا وہ بٹیر کا کھانے کے لیے اس کے کچھ جسم کا حصہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. کویل کس کو کہتے ہیں؟ بٹیر کو کہتے ہیں. شی ہیڈ نو ڈریسز، اس کے پاس لباس نہیں تھے. نو جیولز، نہ تو اس کے پاس زیورات تھے. نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا. اینڈ دیز ور دا اونلی تھنگس شی لوڈ، اور یہ وہ چیزیں تھیں جس سے وہ صرف محبت کیا کرتی تھی کہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوتیں. شی فیلٹ شی واز میڈ فرام دیم alone. She had no dress. She felt she was made for them alone. اور اسے لگتا تھا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے لیے وہ بنائی گئی ہے. She wanted so much to charm. اور وہ بہت زیادہ زندگی کو پرکشش بنانا چاہتی تھی. اینڈ ٹو بی envied، اور لوگ اس سے رش کریں. ٹو بی ڈیزائرڈ اینڈ ادر sought آفٹر، اور لوگ اس کو خواہش کریں کہ اس کے بعد جب ہم نے ایک دفعہ اس طرح کے کھانے کھائے ہیں تو دوبارہ ہم اس طرح کی ٹیبل پہ بیٹھیں. شی ہیڈ اے رچ فرینڈ، اس کی ایک امیر دوست تھی. اے فارمر اسکول میٹ ایٹ دا کنوینٹ، جو کہ کنوینٹ کس کے کہتے ہیں؟ خانقاہ. یہ جیسے یہاں پہ یتیم خانے وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ننو کا خانقاہ میں رہتی تھی. ہوم شی نو لانگر وانٹیڈ ٹو وزٹ، جس کو وہ ملنا ہی نہیں چاہتی تھی. بیکاز شی سفرڈ سو مچ وین شی کیم ہوم، کیونکہ وہ بھی اس کو برا لگتا تھا. سفر کا مطلب ہے وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتی تھی جب وہ اس کے گھر آتی تھی. فار ہول ڈیز، پورے دنوں کے لیے. آفٹر ورڈز شی وڈ ویپ ود سارو،
اور جس کے بعد جانے کے بعد وہ دنوں پورا پورا دن روتی رہتی تھی، سارو غم میں، ریگریٹ پچھتاوے میں، ڈسپیئر مایوسی میں، مزری کیا ہوتا تھا، اور ناقابل حالت، مزری کہتے ہیں دکھ مصیبتوں بھری زندگی، ٹھیک ہے، کہ وہ دوست تھی جس امیر تھی، جس کے بعد یہ کیا کرتی تھی پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا لوگوں کا، جو بہت زیادہ لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، امیر لوگوں کو، تو واپس آ کے خود کو کوستے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں، یہ بھی ایسا ہی کرتی تھی، کئی دن پھر یہ خود کو کوستی رہتی تھی۔ One evening, her husband came home with an air of triumph، اور ایک رات اس کا خاون جو تھا وہ گھر آیا with a triumph، اس فتح کے ساتھ، with the air of triumph، ایئر کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی سی فتح کے ساتھ، ایئر کا مطلب ہے کہ خوشی کی خبر کے ساتھ، holding a large envelope in his hand، جس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا، look he said، اس نے اپنی بیوی کو کہا، یہ دیکھو here is something for you، دیکھو تمہارے لیے میں کچھ لایا ہوں، she tore open the paper، اور اس نے اس کو پیپر کو کیا کیا، پھاڑ کے کھولا، اینڈ ڈریو آؤٹ دا کارڈ، اور کارڈ باہر نکالا، آن وچ واز پرنٹڈ دا ورڈ، جس پہ یہ لفظ لکھے ہوئے، دا منسٹر آف ایجوکیشن اینڈ ایم ایم ای، ٹھیک ہے، یہ اس بندے کا نام ہے کہ جو کہ محکمہ تعلیم کا وزیر ہے، اور ایم ایم ای جارجز ریمپونو، یہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ریمپونو ریکویسٹ دا پلیئر آف ایم اینڈ ایم ای، کہ جو ان کو بلا رہا ہے لوزلز کمپنی، اور یہ اس کمپنی کا نام ہے لوزلز، اس کی عورت کا نام ہے، یہ جو ہمیشہ اپنے گلے کرتی رہتی ہے، ایٹ دا منسٹری، اور وہ منسٹری پہ اس کو وزارت پہ بلا رہا ہے، آن دا ایوننگ آف منڈے جنوری 18، جو کہ 18 جنوری کو منڈے کے دن ان کو بلا رہا ہے۔ انسٹیڈ آف بینگ ڈیلائٹیڈ، بجائے یہ کہ وہ خوش ہوتی، ایز ہر ہسبینڈ ہیڈ ہوپڈ، جیسا کہ اس کے شوہر نے توقع کی تھی، شی تھریو دا انویٹیشن آن دا ٹیبل ریسنٹ فلی، اور اس نے بغض کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ وہ جو کارڈ تھا میز پہ پھینکا، اینڈ مٹرڈ، اور دھیرے سے بڑبڑا کے کہا، واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو ود دیٹ، تم کیا چاہتے ہو میں اس کے ساتھ کیا کروں، بٹ مائی ڈیئر، لیکن میری پیاری، آئی تھاٹ یو وڈ بی پلیز، لیکن مجھے لگا کہ تم خوش ہو جاؤ گی، یو نیور گو آؤٹ، تم کبھی باہر نہیں جاتی، اینڈ اٹ ول بی سچ اے لولی اوکیزن، اور یہ کتنا اچھا موقع ہوگا، آئی ہیڈ آفل ٹربل گیٹنگ اٹ، اور مجھے خوفناک حالت تک اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے مشکل دیکھنی پڑی، ایوری ون وانٹس ٹو گو، ہر بندہ یہاں پہ جانا چاہتا ہے، اٹ از ویری ایکسکلوسیو، ایکسکلوسیو کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ کچھ گنے چنے لوگوں کو بلایا گیا ہو، کیونکہ یہ کچھ خصوصی افراد کے لیے، اینڈ دے آر ناٹ گیونگ مینی انویٹیشن ٹو کلرک، اور وہ کچھ زیادہ کلرکوں کو مدعو بھی نہیں کر رہے، دا ہول منسٹری ول بی دیئر، ساری منسٹری وہاں پہ ہوگی، منسٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب سارے ایجوکیشن کے لوگ، شی اسٹیئرڈ ایٹ ہم اینگریلی، اس نے غصے سے اس کو گھورا، اینڈ سیڈ امپیشنٹلی، اور بے صبری سے کہا، اینڈ what do you expect me to wear if I go، اور تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو کہ اگر یہاں پہ میں جاؤں بھی تو کیا پہن کے جاؤں، he had not thought of that، اور اس کے ہسبینڈ نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، he stammered، اور اس نے بےتابی سے کہا، اسٹیمرڈ کا مطلب ہوتا ہے توتلانا، ٹھیک ہے، اس نے توتلا کے کہا، کہ ہچکچاتے ہوئے کہا، وائی، کیوں، دا ڈریس یو گو ٹو دا تھیٹر ان، وہ لباس جس سے تم تھیٹر میں جاتی ہو، اٹ سیمز ویری نائس ٹو می، یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، ہی اسٹاپ، وہ رکا، اسٹنڈ، ہکا بکا، ڈسٹریس، اور مایوس، پریشان، ٹو سی ہز وائف کرائنگ، اور اس کی کیونکہ بیوی اس کی رونے لگی، ٹو لارج ٹیئرز رین سلولی فرام دا کارنرز آف ہر آئی ٹوورڈ دا کارنر آف ہر ماؤتھ، کیونکہ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسوں کے دو دھارے نکلے اس کی گالوں پہ جو اس کے ہونٹوں کی طرف لپکے، ہی اسٹٹرڈ، اور وہ ہکلایا، لڑکھڑایا اپنی بیوی کی طرف، واٹس دا میٹر، کیا مسئلہ ہے، واٹس دا میٹر، مسئلہ تو بتاؤ، واٹ گریٹ ایفرٹ شی اوور کیم ہر گریف، ود گریٹ ایفرٹ شی اوور کیم ہر گریف، بہت ہی عمدگی کے ساتھ، مطلب بہت زیادہ کوشش کر کے اس نے اپنے غم پہ قابو پایا، اینڈ ریپلائیڈ، اور اس نے کہا، ان کام وائس، ایک پرسکون آواز میں، ایز شی وائپڈ ہر ویٹ چیکس، اور جیسے ہی اس نے اپنے گیلے رخسار صاف کیے، آنسوں سے گیلے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں، اونلی آئی ہیو نو ڈریس، بس یہ کہ میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے، اینڈ سو آئی کانٹ گو دس پارٹی، لہٰذا میں اس پارٹی پہ نہیں جا سکتی، گیو یور انویٹیشن ٹو اے فرینڈ،
ٹھیک ہے، یہ جو تم اپنا دعوت نامہ لائے ہو یہ کسی دوست کو دے دو. whose wife has better clothes than I do، جس کی بیوی کے پاس اس سے بہتر لباس ہوں جو میرے پاس ہے. he was distraught، بہت زیادہ وہ پریشان تھا. but tried again، لیکن اس نے دوبارہ کوشش کی. لیٹس سی، دیکھتے ہیں میتھلڈے. ہاؤ مچ وڈ اے سوٹیبل ڈریس کاسٹ، تمہیں کیا لگتا ہے ایک مناسب جو لباس ہوگا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اب یہ ہسبینڈ اس کو کیا کر رہا ہے، ایک سوٹ دلانا چاہ رہا ہے. ون وچ یو کوڈ یوز اگین آن دا ادر اوکیزن، اور وہ ایسا لباس کہ جس کو دوبارہ بھی تم باقی مواقعوں کے لیے استعمال کر سکو. سم تھنگ ویری سمپل، جو کہ بہت ہی سادہ ہو. شی تھاٹ فار اے مومنٹ، اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا. کمپیوٹنگ دا کاسٹ، اور وہ قیمت گننے لگی. کمپیوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گننا. اینڈ آلسو وانڈرنگ واٹ اماؤنٹ شی کوڈ آسک، اور یہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کو کتنے پیسے ہسبینڈ سے مانگنے چاہیے. فار وداؤٹ این امیڈیٹ ریفیوزل، کہ وہ ایک موقع پہ انکار نہ کر سکے. اینڈ الارمڈ ایکسکلیمیشن، ایکسکلیمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ فریاد یا نعرہ. فرام دا تھرفٹی کلرک، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے اس کفایت شعار، مطلب کنجوس یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تھرفٹی ویسے تو کفایت شعار کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پیسے بچاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب کنجوس ہم کریں گے تاکہ وہ اپنے کنجوس کلرک سے لے سکے. ایٹ لاسٹ شی آنسرڈ ہیزیٹنٹلی، پھر اس نے متذبذب انداز میں یہ ہچکچاتے ہوئے جواب دیا. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، بالکل ایگزیکٹلی بالکل تو مجھے نہیں پتا، بٹ آئی تھنک آئی کوڈ ڈو اٹ ود 400 فرینکس، مجھے بالکل پتہ تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ 400 فرینکس میں یہ ہو جائے گا. جس طرح ہمارے ہاں پیسے ہوتے ہیں اسی طرح یہ فرانس کی کرنسی تھی. ہی ٹرنڈ اے لٹل پیل، ٹھیک ہے، اور وہ اس بیچارے کا رنگ جو تھا وہ پیلا پڑنے لگا. بیکاز ہی ہیڈ بین سیونگ دیٹ ایگزیکٹ اماؤنٹ ٹو بائی اے گن اینڈ ٹریٹ ہمسیلف ٹو اے ہنٹنگ ٹرپ دا فالوئنگ سمر. اور اب اس کو پتہ تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو شکار کا شوق تھا، وہ اپنے لیے گن لینا چاہتا تھا، تو اس نے وہی پیسے مانگ لیے. ٹھیک ہے، کہ وہ گرمیوں میں شکار کرے گا اور اپنی گن لے گا. ان دا کنٹری نیئر دا نیٹر، جو یہ بھی کوئی علاقے کا نام ہے نینٹر، تاکہ وہ ادھر جا کے شکار کرے. ود اے فیو فرینڈس، چند دوستوں کے ساتھ. ہو وینٹ لارک شوٹنگ دیئر آن سنڈیز، جو کہ اتوار والے دن وہاں پہ چڑیوں کے شکار کے لیے جاتے ہیں. لارک شوٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چڑیا گری یا چڑیوں کو مارنا یا شکار کرنا. ہاؤ ایور، تاہم، ہی سیڈ، اس نے کہا. ویری ویل، اچھا ٹھیک ہے. آئی کین گیو یو 400 فرینکس، میں تمہیں 400 فرینکس دے دوں گا. بٹ ٹرائی اینڈ گیٹ اے ریئلی بیوٹیفل ڈریس، لیکن اس کے بعد پھر یہ کرو کہ خوبصورت لباس لے آؤ. دا ڈے آف دا پارٹی ڈریو نیئر، جیسے ہی پارٹی کا دن قریب آیا. دا میڈم لوئزل سیمڈ سیڈ، اور وہ پھر سے اداس نظر آنے لگی. ریسٹ لیس، بے آرام. اینکشیس، اور پریشان اور فکر مند. ہر ڈریس واز ریڈی، اس کا لباس بھی تیار تھا. ہاؤ ایور، تاہم. ون ایوننگ ہر ہسبینڈ سیڈ ٹو ہر، اس کے جیسے جیسے دن قریب آتے گئے یہ پریشان تھی، اور پھر ایک دن اس کے ہسبینڈ نے پوچھا. واٹس دا میٹر، مسئلہ کیا ہے؟ یو ہیو بین ایکٹنگ اسٹرینج دیز لاسٹ 3 days، تم ایک اجنبی کی طرح، کوئی عجیب سا کو تم ایکٹ کر رہی ہو. شی ریپلائڈ، اس نے جواب دیا. آئی ایم اپسیٹ دیٹ آئی ہیو نو جولز، میں پریشان ہوں کیونکہ میرے پاس زیورات نہیں ہیں. ناٹ اے سنگل اسٹون ٹو ویئر، میرے پاس کوئی بھی قیمتی پتھر نہیں ہے جس کو میں پہن سکوں. آئی ول لک چیپ، میں وہاں پہ کتنا سستی لگوں گی. آئی ووڈ آلموسٹ رادر ناٹ گو ٹو دا پارٹی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں پارٹی میں نہ جاؤں. یو کوڈ ویئر فلاورز، اب یہ اس کا ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ تم پھول پہن سکتی ہو. ہی سیڈ، اس نے کہا تم پھول پہن سکتی ہو. یو کوڈ ویئر فلاور، تم پھول پہن سکتے ہو. ہی سیڈ، اس نے کہا. دے آر ویری فیشنیبل، وہ بہت ہی پیارے لگیں گے. ایٹ دس ٹائم آف ایئر، سال کے اس وقت. فار 10 فرینکس یو کوڈ گیٹ 2 اور 3 میگنیفیسنٹ روزز، کہ 10 فرینک سے تمہیں 2 یا 3 بہت ہی شاندار گلاب کے پھول مل جائیں گے. شی واز ناٹ کنونسڈ، لیکن وہ قائل نہ ہوئی. نو، دیر از نتھنگ مور ہیوملیٹنگ دین لکنگ پور، اس سے زیادہ اذیت ناک کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان، تذلیل والی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان غریب لگے. ان دا مڈل آف لاٹ آف دا رچ وومن، جہاں پہ بہت زیادہ امیر عورتیں ہوں. ہاؤ اسٹوپڈ یو آر، اس کے ہسبینڈ نے کہا تم کتنا بے وقوف ہو. ہر ہسبینڈ کرائڈ، اس کے ہسبینڈ نے جواب دیا، چلایا. گو اینڈ سی یور فرینڈ میڈم فورسٹر اینڈ آسک ہر ٹو لینڈ یو سم جیول، جاؤ اپنی اس امیر دوست لوئزل کے پاس
ٹھیک ہے، فورسٹریئر کے پاس ہو سکتا ہے وہ تمہیں کچھ نہ کچھ زیورات ادھار دے دے. یو نو ہر ویل انف فار دیٹ. ٹھیک ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی ہے. شی اٹرڈ اے کرائی آف جوائے. اور پھر اس نے ایک خوشی کی چیخ آہ بھری. آف کورس، بالکل. آئی ہیڈ ناٹ تھاٹ آف دیٹ. اور میں نے تو اس کا سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ شاہ نصیر کا ایک شعر ہے. گلے میں تو نے وہاں موتیوں کا پہنا ہار، یہاں پہ اشک مسلسل. ٹھیک ہے، گلے کا ہار رہا. گلے میں تو نے وہاں موتیوں کا پہنا ہار، یہاں پہ اشک مسلسل گلے کا ہار رہا. اب یہ بھی اپنے گلے کے ہار کے لیے تو جا رہی ہے. آگے دیکھیے گا اس کے ہسبینڈ اور اس دونوں کا یہاں پہ اشک پھر آنسوں کا جو مسلسل ہار ہوتا ہے ان کے گلے میں رہتا ہے. The next day she went to her friend's house and told her. ٹھیک ہے، آف ہر ڈسٹریس. اگلے دن وہ اپنی دوست کے گھر گئی اور اسے بتایا اپنی پریشانی کا. ڈسٹریس کی، اس کو کیا پریشانی ہے، اس کے پاس زیورات نہیں ہے. میڈم فورسٹر وینٹ ٹو ہر mirrored wardrobe. mirrored wardrobe کا کیا مطلب ہے؟ شیشے والی الماری. شیشے والی کپڑوں کی الماری کے پاس گئی. ٹوک آؤٹ اے لارج باگ. اس نے بڑا ڈبہ نکالا. براٹ ایٹ ٹو بیک. اور پیچھے نکالا. اوپنڈ ایٹ. اسے کھولا. اینڈ سیڈ ٹو میڈم لوئزل. اور میڈم لوئزل کو کہا چوز مائی ڈیئر. دیکھ لو، یہ اتنے پڑے ہیں، ان میں سے جو لینا ہے. فرسٹ شی سا سم بریسلیٹس. پہلے اس نے ہاتھ کے کچھ کڑے دیکھے. دین اے پرل. پھر موتی دیکھے. نیکلیس اور موتیوں والے ہار دیکھے. دین اے گولڈ وینیٹین کراس سیٹ ود دا پریشیس اسٹونز. اور پھر اس نے یہ ایک وینیٹین ہار دیکھا جو کہ بہت ہی قیمتی پتھروں کے ساتھ جڑا ہوا تھا. آف ایکسکوزٹ آف کرافٹ مین شپ. ٹھیک ہے، کرافٹس مین شپ. ایکسکوزٹ کس کو کہتے ہیں؟ نازک. ٹھیک ہے، اور پھر اس نے وہ ہار دیکھا کہ جو بہت ہی نزاکت سے جس پہ کاریگری کی گئی تھی. کرافٹ مین شپ کہتے ہیں کاریگری کو. شی ٹرائیڈ آن دا جیولری ان دا مرر. اور پھر اس نے خود پہ وہ ہار پہن کے شیشے میں خود کو دیکھا. ہیزیٹیٹڈ. اور تھوڑی سی ہچکچائی. could not bear the part with them. اور پھر وہ ان کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی. to give them back. کہ جس کو بھی وہ اٹھاتی تھی اس کے ہار کو، اس کو لگتا تھا کہ یہ مجھ پہ اچھا لگ رہا ہے. she kept asking. اور پھر وہ پوچھتی رہی. you have nothing else. اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. why yes. ہاں جی ہاں. بٹ آئی ڈونٹ نو وٹ یو لائک. لیکن مجھے نہیں پتا کہ تم کیا پسند کرتی ہو. سڈنلی شی ڈسکورڈ. اچانک سے اس نے دیکھا. ان اے بلیک سیٹن باکس. کے ایک جو یہ سیٹن ہوتا ہے کپڑا، ٹھیک ہے، ایک قسم کا مہنگا کپڑا ہوتا ہے. اس باکس میں دیکھا اے سپر ڈائمنڈ نیکلیس، جس میں ایک بہت ہی شاندار سونے کا ہار تھا. اینڈ ہر ہارٹ بیگین ٹو بیٹ ود انکنٹرولیبل ڈیزائر. اور پھر اس کے دل نے ایک نہ تھامی جانے والی دھڑکن سے دھڑکنا شروع کیا. ہر ہینڈز ٹریمبلڈ ایز شی ٹوک اٹ. اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے جیسے ہی اس نے وہ اٹھایا. شی فیسٹنڈ اٹ راؤنڈ ہر نیک. اور اس نے اسے اپنے گلے کے گرد باندھا. اوور ہر ہائی نیک ڈریس. اور اس نے اپنی ہائی نیک کے ڈریس کے اوپر باندھا. اینڈ اسٹوڈ لاسٹ ان ایکسٹیسی. اور پھر وہ کیا ایکسٹیسی کہتے ہیں؟ بہت زیادہ خوشی کو. اور پھر وہ اس خوشی میں مگن ہو گئی. ایز شی لکڈ ایٹ ہر سیلف. جیسے ہی اس نے خود کو دیکھا. دین شی آسکڈ اینکشیسلی. پھر اس نے پوچھا. اینکشیسلی کا مطلب ہے پریشان ہو کر، فکر مند ہو کر. ہیزیٹیٹنگ، ہچکچاتے ہوئے. وڈ یو لینڈ می دس جسٹ دس. کیا تم مجھے یہ ادھار دو گی، صرف یہی؟ وائی یس آف کورس. ہاں کیوں نہیں، بے شک لے لو. شی تھریو ہر آرمز اراؤنڈ ہر فرینڈز نیک. اور پھر اس نے اپنے ہاتھ دوست کے گلے کی طرف بڑھائے، مطلب گلے لگانے کے لیے. امبریسڈ ہر ریپچرسلی. اور پھر اس نے کیا کیا؟ مسرور ہو کر خوشی سے اس کو گلے لگایا. دین فلیڈ ود ہر ٹریجر. اور پھر اپنے خزانے کے ساتھ چل دی. مطلب اس کے لیے یہ خزانہ تھا. اس کو ادھار میں ہار مل گیا، اس کے لیے یہ کیا تھا؟ یہ خزانہ تھا. دا ڈے آف دا پارٹی ارائیوڈ. اور پارٹی کا دن آ گیا. میڈم لوئزل واز سکسیس. اور اس کو لگا کہ اب وہ کامیاب ہے کیونکہ اس کے پاس جیولری بھی ہے اور ڈریس بھی ہے. شی واز پریٹیئر دین آل دا ادر ویمن. اور وہ باقی تمام عورتوں سے خوبصورت تھی. ایلیگنٹ، شاندار، گریشیس، پروکار، اسمائلنگ، مسکراتی ہوئی. اینڈ فل آف جائے. اور پرمسرت. آل دا مین اسٹیئرڈ ایٹ ہر. اور باقی سارے لوگوں نے اس کی طرف گھورا. آسکڈ ہر نیم. اس کا نام پوچھا. ٹرائی ٹو بی انٹروڈیوسڈ. اور
خود کو لوگوں نے اس کے ساتھ خود کو بھی متعارف کروایا. آل دا کیبنٹ آفیشل وانٹیڈ ٹو والٹز ود ہر. والٹز ایک ڈانس کی قسم ہے، اور سارے جو کابینہ کے ممبر تھے اس کے ساتھ وہ والٹز والا ڈانس کرنا چاہتے تھے. دا منسٹر نوٹسڈ ہر. اور منسٹر نے بھی اس کو دیکھا. شی ڈانسڈ ویڈلی. اس نے بہت ہی اچھے انداز سے ڈانس کیا. ود پیشن، جذبے سے. ڈرنک آن دا پلیئر. اور خوشی سے اس نے. ڈرنک آن دا پلیئر کا مطلب ہے خوشی میں مگن. فار گیٹنگ ایوری تھنگ، ہر چیز بھول کر. ان دا ٹرائمف آف ہر بیوٹی، اور اپنی خوشی کے اس میں وہ سارا کچھ بھول کر ناچتی رہی. ان دا گلوری آف ہر سکسیس، اور وہ اپنی خوشی کی عظمت میں. گلوری کہتے ہیں عظمت کو، کیونکہ اس کے پاس ہار جیولری وغیرہ سارا کچھ تھی جس کا وہ خواب دیکھتی تھی، اسی کو وہ سارا کچھ لے کے ناچتی رہی. ان اے سارٹ آف کلاؤڈ آف ہیپینس. اور ایسا لگتا تھا کہ وہ خوشیوں کے بادلوں میں ناچ رہی ہے. میڈ اپ آف آل دس ریسپیکٹ. اور جو اس کو ساری یہ ریسپیکٹ ملی ہے. آل دس ایڈمائریشن، جتنا اس کو تعریف ملی ہے، کیونکہ خوبصورت تو بہت زیادہ تھی، خود کو کوستی رہتی تھی، اور لوگوں نے بھی تعریف کرنا شروع کر دی. آل دیز اویکن ڈیزائر. اور یہ ساری ابھری ہوئی خواہشات. آف دیٹ سینس آف ٹرائمف. اور یہ ساری چیزیں اس کو فتح، کامرانی، کامیابی بتاتی تھیں. دیٹ از سو سویٹ ٹو اے ویمنز ہارٹ. اور جو کہ ایک عورت کے لیے کتنا ہی خوش آئند بات ہے. شی لیفٹ ایٹ اباؤٹ 4 o'clock ان دا مارننگ. اور وہ صبح 4 بجے، مطلب ساری رات ناچتے رہے، صبح 4 بجے نکلے. ہر ہسبینڈ ہیڈ بین ڈوزنگ سنس مڈ نائٹ. اور اس کا ہسبینڈ جو تھا، خاوند تو تھا، وہ اونگ رہا تھا، مطلب اس کو نیند آ رہی تھی. ان اے لٹل ڈیزرٹڈ اینٹی روم. ڈیزرٹڈ کا مطلب ہے خالی، ٹھیک ہے، اور اینٹی روم کا مطلب ہے انتظار گاہ. ود 3 other gentlemen. جو کہ اس کا اور ہسبینڈ تھا، وہ بیچارہ اونگ رہا تھا کہ میری بیوی کب واپس آئے گی. ود the other 3 gentlemen. جو کہ باقی 3 لوگوں کے ساتھ تھا. whose wives were having a good time. اور ان کی بیویاں بھی اندر کیا کر رہی تھیں؟ ناچ رہی تھیں. تو یہ میننگ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. He threw over her shoulders. ٹھیک ہے، اور اس نے کاندھوں سے وہ دا کلاتھس، ٹھیک ہے، کپڑا اتارا. ہی ہیڈ براٹ فار ہر ٹو گو آؤٹ سائڈ ان. اور وہ باہر. ہی ہیڈ براٹ فار، جو کہ وہ لایا تھا. فار ہر ٹو گو آؤٹ سائڈ ان. ٹھیک ہے، ٹو گو آؤٹ سائڈ ان، باہر آنے جانے کے لیے. دا ماڈیسٹ کلاتھ آف این آرڈینری لائف. جو کہ ایک بہت ہی عاجز لباس تھا ایک عام آدمی کے لیے. جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی یہ سین ہوتا ہے، کسی نے 3-4 گز کا کوئی کپڑا وغیرہ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. whose poverty contrasted sharply. اور جس کی غربت جو تھی اس کا موازنہ کیا جا سکتا تھا. شارپلی کا مطلب ہے تیزی سے. with the elegance of the ball dress. بال کہتے ہیں ڈانس کے لیے جو بڑا کمرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بال جس طرح کا کلب وغیرہ ہوتا ہے، اور جس سے اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس کے ڈریس سے لگایا جا سکتا تھا. she felt this. اس نے یہ محسوس کیا. اینڈ وانٹیڈ ٹو رن اوے. اور وہ اس نے بھاگنا چاہا. مطلب یہ اتنا لگژری روم سے واپس آئی، اتنا زیادہ زیورات پہنے ہوئے تھے، اس کو لگا کہ اب اس کا ہسبینڈ غریب ہے، اسے بھاگ جانا چاہیے. سو شی ووڈنٹ بی نوٹسڈ بائی دا ادر ویمن ہو ور ریپنگ دیم سیلوز ان دا ایکسپینسو فرز. اور اسے لگا کہ یہ جو سستے کپڑے میں وہ خود کو ملبوس کر رہی ہے، اس سے اچھا ہے کہ وہ بھاگ جائے. یہ باقی جو عورتیں ہیں وہ تو خود کو مہنگی ایکسپینسو فرز، جو کہ باقی خود کو بہت ہی مہنگی مہنگی کھالوں میں، ٹھیک ہے، فرض کا مطلب ہے جو کھال کے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان میں وہ ڈھانپ رہی ہیں. لوزر ہیلڈ ہر بیک. لیکن پھر اس نے خود کو پیچھے روکا. ویٹ اے مومنٹ. ایک لمحہ انتظار کرو. یو ول کیچ اے کولڈ آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے، تمہیں باہر سردی لگ جائے گی. آئی ول گو اینڈ فائنڈ اے کیب. ٹھیک ہے، اس کے ہسبینڈ نے کیا کہا کہ تم اندر ہی رکو، تمہیں سردی لگ جائے گی، میں باہر جاتا ہوں. اینڈ فائنڈ اے کیب. اور پھر میں کوئی ٹیکسی یا گاڑی لاتا ہوں. بٹ شی وڈ ناٹ لیسن ٹو ہیم. لیکن وہ اس کو سنتی نہیں تھی. اینڈ رین ڈاؤن دا اسٹیئرز. اور وہ سیڑھیوں سے نیچے آ گئی. وین دے ور فائنلی ان دا اسٹریٹ. جب وہ آخر کار گلی میں تھے. دے کوڈ ناٹ فائنڈ اے کیب. جب ان کو ایک گاڑی نہیں ملی. اینڈ بیگین ٹو لک فار ون. اور پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کہیں نہ کہیں گاڑی مل جائے. شاؤٹنگ ایٹ دا کیب مین.
اور وہ گاڑیوں کی طرف چلاتے تھے کہ ادھر آؤ ہمیں لے کے جاؤ. دین سا پاسنگ ان دا ڈسٹینس، اور پھر دیکھا کہ قریبی فاصلے پر کچھ گزر رہی ہے. دے واک ڈاؤن ٹورڈ دا سین، یہ پلیس کا نام ہے، ٹھیک ہے. وہ سین کی طرف گئے ان ڈسپیئر، مایوسی میں، شیورنگ ود دا کولڈ، سردی میں کانپتے ہوئے، ٹھٹھرتے ہوئے. ایٹ لاسٹ دے فاؤنڈ آن دا کی، ٹھیک ہے. یہ کی کس کو یہ کی ہے، ٹھیک ہے، بندرگاہ کی طرف. یہ لفظ کی ہے، جیسے ہم کے ای وائی کی پڑھتے ہیں تو اس کا پروننسیشن کیا ہے، کی. تو بندرگاہ کی طرف گئے. ون آف دوز اولڈ نائٹ کیبس، اور جہاں پہ رات کو ان کو ایک کیب ملی. دیٹ ون سیز، جو کہ ایک دیکھ سکتا ہے. ان پیرس اونلی آفٹر ڈارک، جو کہ پیرس میں اکثر رات کو دیکھی جا سکتی ہیں. ایز اف دے ور ashamed ٹو شو دیئر شیبینس، شیبینس کہتے ہیں پرانا پن، کہ انہوں نے فرسودہ کپڑے پہنے ہوئے، ٹھیک ہے. رات کو جیسے لوگ چھپ کے جاتے تھے سفر کرنے کے لیے، ویسے ہی کہہ رہا ہے. ڈیورنگ دا ڈے، ٹھیک ہے. اور جیسے لوگ دن کو کیا کرتے ہیں، اپنی فرسودگی چھپانے کے لیے چھپ کے جاتے ہیں، تو یہ رات کو ویسے ہی کہہ رہے تھے. دے ور ڈراپڈ آف دیئر ڈور ان دا روٹ ڈیس مارٹیئرس، یہ بھی کیا ہے، علاقے کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ان کو وہ ٹیکسی والے نے وہاں تک چھوڑا. اینڈ سیڈلی واکڈ اپ دا اسٹیپس ٹو دیئر اپارٹمنٹ، اور پھر غمگین اس کے ساتھ کیا ہوئے، یہ اپنے گھر کی طرف گئے. اٹ واز آل اوور، یہ سب ختم تھا. فار ہر، اس کے لیے. اینڈ واز ریممبرنگ دیٹ ہی ہیڈ ٹو بی بیک ایٹ ہز آفس ایٹ 10 o'clock، اور پھر اس کو یہ لگ رہا تھا، اس کے ہسبینڈ نے، کہ صبح اس نے آفس بھی جانا ہے. ان فرنٹ آف دا mirror، شیشے کے سامنے. شی ٹوک آف دا clothes، اس نے اپنے کپڑے اتارے. اراؤنڈ ہر شولڈرز، اپنے کاندھوں سے. ٹیکنگ اے فائنل لک ایٹ ہر سیلف ان آل ہر گلوری، اس نے وہ اپنا جو باہر سے جس طرح کا گاؤن وغیرہ ہوتا ہے وہ اتارا اپنے کاندھوں سے، اور وہ اپنی گلوری، اپنی عظمت کی ایک آخری جھلک دیکھنا چاہ رہی تھی. بٹ سٹنلی شی اٹرڈ اے کرائی، لیکن اچانک اس نے ایک چیخ بھری. شی نو لانگر ہیڈ دا نیکلس راؤنڈ ہر نیک، اور اس کی گردن پہ وہ ہار نہیں تھا. واٹ از دا میٹر، کیا مسئلہ ہے؟ آسکڈ ہر ہسبینڈ، اس کے شوہر نے پوچھا. آلریڈی ہاف انڈریسڈ، اور وہ بھی اپنے کپڑے اتار رہا تھا سونے کے لیے. شی ٹرن ٹورڈ ہم، اور وہ اس کی طرف مڑی. پین سٹریکن، جو غم میں مبتلا تھی. آئی ہیو، اب توتلا کے کہہ رہی ہے کہ آئی ہیو نو لانگر ہیو میڈم فوریسٹر نیکلس، کہ میڈم فوریسٹر کا نیکلس جو ہار تھا وہ میرے پاس نہیں ہے. ہی اسٹوڈ اپ ڈسٹراٹ، اور وہ غمگین بیچارہ کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا. واٹ، ہاؤ، دیٹ از امپاسبل، کیا، کیسے، یہ تو نہیں ہو سکتا. دے لکڈ ان دا فولڈز آف ہر ڈریس، اور انہوں نے کپڑوں کو بھی دیکھا کہ شاید اس میں رہ گیا ہو. ان دا فولڈز آف ہر کلاک، اور اس نے اپنے لمبا کوٹ کو کہتے ہیں کلاک، اور اس نے اپنے چوغے میں بھی دیکھا. ان ہر پاکٹس، اپنی جیب میں بھی دیکھا. ایوری ویئر، ہر جگہ. بٹ دے کوڈ ناٹ فائنڈ اٹ، لیکن وہ اس کو نہیں دیکھ سکے. اب دیکھیں یہ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں. جب انسان تھوڑا سا پریشان ہو جائے تو اسے لگتا ہے یہاں سے نئی چیز نکل آئے گی، وہاں سے نکل آئے گی، ٹھیک ہے. آر یو شیور یو اسٹل ہیڈ اٹ آن وین یو لیفٹ دا بال، تمہیں یہ یقین ہے کہ جب تم نے پارٹی چھوڑی تو اس وقت تمہارے پاس تھا؟ ہی آسکڈ، اس کے ہسبینڈ نے پوچھا. یس آئی ٹچڈ اٹ ان دا ہال ایٹ دا منسٹری، ہاں میں نے اسے چھوا تھا. بٹ اف یو ہیڈ لاسٹ اٹ ان دا اسٹریٹ وی وڈ ہیو ہرڈ اٹ فال، اگر یہ تم سے گلی میں گرا ہوتا تو اس کے گرنے کی آواز آئی ہوتی. اٹ مسٹ بی ان دا کیب، اور یہ یقیناً گاڑی میں رہ گیا ہوگا. یس دیٹس پروبیبلی اٹ، مجھے بھی لگتا ہے غالباً یہی ہوگا. ڈیڈ یو ٹیک دس ہز نمبر، کیا تم نے اس کا نمبر لیا تھا ٹیکسی والے کا؟ نو، نہیں. اینڈ یو ڈیڈنٹ نوٹس اٹ، اور تم نے بھی اس کو نوٹس نہیں کیا، دونوں نے نمبر بھی نہیں لیا تھا. نو. دے اسٹیئرڈ ایٹ ایچ ادر، اور ایک دوسرے کی طرف گورا. اسٹنڈ، ہکے بکے. ایٹ لاسٹ لوئزل پٹ ہز کلوز آن اگین، اور پھر اس نے کیا کیا، دوبارہ کپڑے پہنے. آئی ایم گوئنگ بیک، میں واپس جاتا ہوں. ہی سیڈ، اس نے کہا. لوئزل نے، ہاں مسز لوئزل تو وہ خود تھی. لوئزل پھر کیا گیا، واپس جاتا ہوں کہتا ہے. اوور دا ہول روڈ وی واک، جتنا سفر ہم کر کے آئے ہیں. سی ایف آئی کین فائنڈ، دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مجھے مل جائے. ہی لیفٹ، اور وہ پھر باہر چلا گیا. شی ریمینڈ ان ہر بال ڈریس آل ایوننگ، اور وہ ساری شام اپنے اسی ڈریس میں رہی. وداؤٹ دا اسٹرینتھ ٹو گو ٹو بیڈ، اور اس میں اتنا طاقت نہیں تھی کہ وہ بستر پہ جائے اور سو جائے. سٹنگ آن اے چیئر،
اور وہ ایک کرسی پہ بیٹھی رہی ود نو فائر، بغیر آگ جلائے، ہر مائنڈ بلینک، اور اس کا جو دماغ تھا وہ سن تھا. ہر ہسبینڈ ریٹرنڈ ایٹ اباؤٹ 7 o'clock، اور اس کا جو ہسبینڈ تھا، شوہر تھا، وہ 7 بجے واپس آیا. ہی ہیڈ فاؤنڈ نتھنگ، اس کو بھی کچھ نہیں ملا. ہی وینٹ ٹو دا پولیس، وہ پولیس کے پاس بھی گیا. ٹو دا نیوز پیپر ٹو آفر اے ریوارڈ، اور وہ اخبار والوں کے پاس بھی کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں سے کچھ امداد مل جائے. دا کیب کمپنیز، اور کمپنیوں کے پاس، ٹیکسی والی کمپنیوں کے پاس بھی گیا. ایوری ویئر دا ٹائنیسٹ گلمر آف ہوپ لیڈ ہیم، ہر اس جگہ پہ جہاں پہ بھی اس کو چھوٹی سی امید کی کرن نظر آ رہی تھی. گلمر کس کو کہتے ہیں؟ چمک کو کہتے ہیں. شی ویٹڈ آل ڈے، اس نے سارا دن انتظار کیا. ان دا سیم اسٹیٹ آف بلینک ڈسپیئر، اسی مایوس کن حالت میں. بلینک کیا مطلب؟ سن ہونا دماغ کا. فرام بیفور دس فرائٹفل ڈیزاسٹر، اور پھر سارا دن بیچاری کرتی رہی. فرائٹفل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈراؤنا، خواب. یہ ایک ڈیزاسٹر، تباہی کے بعد. لوئزل ریٹرنڈ ان دا ایوننگ، اور وہ واپس آیا. ہالو اے پیل فگر، ایک کھوکھلے پن کے ساتھ. پیل فگر، پیلی شکل کے ساتھ. جو بندے کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے. ہی ہیڈ فاؤنڈ نتھنگ، اس کو کچھ نہیں ملا. یو مسٹ رائٹ ٹو یور فرینڈ، ہی سیڈ، اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنی دوست جس سے تم نے ہار لیا تھا اس کو لکھو. ٹیل ہر یو ہیو بروکن دا کلاسپ آف ہر نیکلیس، اور تم نے اس کے جو اس کا ہار تھا اس کی کلیسپ، وہ جو باندھنے کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پکڑنے والی جگہ، وہ ٹوٹ گئی ہے. اینڈ دیٹ یو آر ہیونگ اٹ مینڈیڈ، اور تم اسے بنوا رہی ہو، اس کی مرمت کروا رہی ہو. اٹ ول گیو اس ٹائم ٹو لک سم مور، تو کہتے ہیں تم اپنی دوست کو خط لکھ دو کہ میں وہ مجھ سے ٹوٹ گیا ہے تو وہ میں مرمت کروا کے 1-2 دن میں واپس کر دیتی ہوں. شی روٹ ایز ہی ڈکٹیٹڈ، اور اس نے ویسے ہی لکھا جیسے اس نے لکھوایا. اس کے ہسبینڈ نے جیسے کہا اس نے بھی ویسے ہی لکھ دیا. ایٹ دا اینڈ آف 1 week دے ہیڈ لاسٹ آل ہوپ، اور ایک ہفتے تک ان کی ہر امید نے دم توڑ دیا. اینڈ لائزل ہو ہیڈ ایجڈ 5 years ڈکلیئرڈ، ٹھیک ہے، اینڈ لائزل اس کو ہو ہیڈ ایجڈ 5 years، اس کو لگتا تھا کہ شاید 5 سال زیادہ ہو گئے. ڈکلیئرڈ، کہا، وی مسٹ کنسیڈر ہاؤ ٹو ریپلیس دا جیول، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے بدلے اسے کیا دینا ہے. دا نیکسٹ ڈے دے ٹک دا باکس which had held it، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ ڈبہ اٹھایا جس میں وہ ہار آیا تھا. اینڈ went to the jeweler whose name they found inside، اور وہ اسی سونار کے پاس گئے جس کا نام اس ڈبی پہ پڑا تھا. he consulted his books، اور انہوں نے اس سے مشورہ کیا، رجوع کیا. اٹ واز ناٹ آئی میڈم، یہ میں نہیں تھا. ہو سولڈ دا نیکلیس، جس نے ہار بیچا. آئی مسٹ سمپلی ہیو سپلائڈ دا کیس، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے پاس گئے کہ یہ ہار کتنے کا ہے، کیسے آئے گا. اس نے کہا یہ ہار میں نے نہیں بیچا تھا، میں نے صرف یہ ڈبی بیچی تھی. اینڈ سو دے وینٹ فرام دا جیولر ٹو جیولر، اور وہ ہر جیولر کے پاس گئے. لوکنگ فار دا نیکلیس لائک دا ادر ون، اور تاکہ اسی طرح کا ہمیں ایک ہار مل جائے. کنسلٹنگ دیئر میموریز، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جو جس طرح کی ان کو شکلیں یاد تھیں ہار کی وہ بتاتے رہے. بوتھ سک ود دا گریف اینڈ اینگوش، اور دونوں کیا تھے؟ رنج و غصے سے کیا تھے؟ پریشان تھے. آپ ایٹ دا پیلیس رائل، ٹھیک ہے، پیلیس رائل یہ بھی جگہ کا نام ہے. دے فاؤنڈ اے اسٹرنگ آف ڈائمنڈس، اور انہوں نے وہ ڈھونڈ لیا آخر. وچ سیم ٹو بی دا ایگزیکٹلی، اسٹرنگ کس کو کہتے ہیں؟ ہار کو کہتے ہیں. ڈائمنڈ کی ہار ڈھونڈ لی. ایگزیکٹلی وٹ دے ور لوکنگ فار، جو کہ بالکل اسی طرح لگتی تھی جس کی انہیں تلاش تھی. اٹ واز ورتھ 40,000 فرینک، اور اس کی قیمت 40,000 فرینک تھی. دے کوڈ ہیو اٹ فار دا 36,000، لیکن وہ ان کو 36,000 میں مل سکتا تھا. سو دے بیگڈ دا جیولر، اور پھر انہوں نے بھیک مانگی، مطلب اس کو ریکویسٹ کی. ناٹ ٹو سیل اٹ فار دا 3 days، کم از کم 3 دن تک اس کو نہ بیچنا. اینڈ دے میڈ این ارینجمنٹ دیٹ ہی وڈ ٹیک اٹ بیک فار 34,000 فرینکس، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے پیسے اکٹھے کیے تاکہ وہ اس کو خرید سکیں. کتنے میں؟ 34,000 فرینک، 34,000 میں. اف دا ادر نیکلیس واز فاؤنڈ بیفور دا اینڈ آف فیبرری، ٹھیک ہے،
تو کہتا ہے کہ if the other necklace was found before the end of February، وہ تو کہتا ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گا، یہ ہم اسی میں آپ کو دے سکتے ہیں۔ لائزل had 18,000 francs، اس کے پاس کیا تھے؟ 18,000 تھے، which his father had left him، جو کہ اس کا والد اس کے لیے چھوڑ کے گیا تھا۔ he would borrow the rest، اور باقی اس نے کیا کرنا تھا؟ ادھار لینا تھا۔ and he did borrow، اور اس نے قرض لیا asking for 1,000 francs from one man، 1,000 فرینک اس نے ایک بندے سے لیے، 500 from another، 500 اور سے، 5 لوز، یہ لوز فرینکس پیسہ یہ سارے کیا ہیں؟ سو، یہ ہم 3 ٹرم میں پڑھیں گے، یہ ایک ہی بات ہے، فرینکس کی بات ہو رہی ہے پیسوں کی۔ 3 لوز دیئر، اور یہاں وہاں سے اکٹھے کیے اس نے۔ ہی گیو نوٹس، اور اس نے وہ کرنسی اکٹھی کی۔ میڈ رونس ایگریمنٹ، اور تباہ کن معاہدے کیے، ٹھیک ہے، قرض پورے کرنے کے لیے۔ ڈیلٹ ود دا یوزررز، یہ یوزرر ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم یوزول پڑھتے ہیں نا، یوزرر ہے، کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ سود پہ پیسہ دیتے ہیں۔ ود ایوری ٹائپ آف منی لینڈر، اور ہر طرح کے جو لوگ پیسہ ادھار دینے والے تھے ان کے پاس کیا، ان کے ساتھ اس نے معاہدے کیے، تباہ کن معاہدے۔ تباہ کن معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ مطلب وہ 10 روپے کے بدلے 20 لے رہے ہوں گے۔ ہی کمپرومائزڈ، اس نے کمپرومائز کیے دا ریسٹ آف ہز لائف، اپنی پوری زندگی۔ ریسٹ سائننگ نوٹس، اور پھر کیا کیا؟ یہ جو اس نے معاہدے نوٹ کیے تھے سائن کر کے، ٹھیک ہے، ان کا بھی خطرہ مول لیا۔ وداؤٹ نوئنگ، بغیر یہ سوچے سمجھے۔ if he could never honor them، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کبھی واپس ہی نہ کر سکے وہ قرضے۔ اینڈ ٹیریفائڈ بائی دا اینگوش، اور پھر وہ اس غم میں جو تھا، خوف زدہ تھا تو کم آنے کے لیے۔ بائی دا بلیک مزری اباؤٹ دا فال آن ہم، کہ یہ جو سیاہ کال اس پہ آنے والا ہے۔ بائی دا پراسپیکٹ آف ایوری فزیکل پرائیویشن، جو کہ اس چیز کی ہر توقع کی جا سکتی ہے۔ فزیکل پرائیویشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ محرومی، کہ وہ جسمانی جتنی بھی محرومیاں دیکھے گا۔ اینڈ ایوری مورل ٹارچر، اور جتنا اخلاقی طور پر اسے اذیت ملے گی۔ ہی واز اباؤٹ ٹو سفر، اور وہ یہ سارا کچھ دیکھنے والا تھا۔ He went to get the new necklace، اور پھر وہ نیا ہار لینے گیا۔ and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs، اور پھر 36,000 فرینک میں اس نے وہ جا کے لیا۔ جیسے پیسے اکٹھے کیے، جا کے اس کے کاؤنٹر پہ وہ پیسے ڈال کے مجھے دے دو۔ when میڈم لوئزل took the necklace back، اور جب میڈم لوئزل کو جب ملا، میڈم فورسٹیر said coldly، اور فورسٹیر نے اس کو کہا you should have returned it sooner، تمہیں یہ جلدی واپس کر دینا چاہیے تھا۔ I might have needed it، مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ to the relief of her friend، اپنے دوست کی آسانی کے لیے۔ she did not open the case، اس نے اس کیس کو نہیں کھولا۔ if she had detected the substitution، اگر اس میں کوئی رد و بدل ہو۔ what would she have thought، اگر وہ کیا سوچے گی۔ what would she have said، اس نے کیا کہا ہوتا۔ وہ جیسے اس کو دینے گئی تو اس نے ڈبہ نہیں کھولا، اس نے ڈبہ الماری میں رکھ دیا۔ تو اب یہ پھر اس گمان میں ہے کہ اگر وہ کھول لیتی تو کیا کہتی، یہ تو میرا ہار نہیں ہے۔ would she have taken her friend for a thief، اور وہ اپنی دوست کو ایک چور سمجھ لیتی۔ from then on Madam Loisel knew the horrible life of the very poor، ٹھیک ہے، اور پھر اس میڈم لوئزل کو کیا ملا؟ ایک غریب زندگی کا بہت ہی دھچکے والا سبق ملا۔ بٹ شی پلیڈ ہر پارٹ ہاربل، لیکن اس نے بھی اپنا خوفناک حصہ اس میں ڈالا تھا۔ دا ڈریڈفل ڈیٹ مسٹ بی پیڈ، اب یہ خوفناک قرضہ بھی انہوں نے ہر حالت میں پورا کرنا تھا۔ شی وڈ پے اٹ، اب وہ اس کو پے کرے گی۔ دے ڈسمسڈ دیئر میڈ، اور انہوں نے اپنی ملازمہ کو بھی چھٹی کرا دی۔ اب جس کے گھر میں ملازمہ کام کرتی تھی، اب یہی لوگ وہ قرضہ پورا کرنے کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کریں گے۔ دے چینج دیئر لاجنگس، اور انہوں نے اپنی رہائش بھی تبدیل کی۔ دے رینٹڈ اے گیرٹ انڈر دا روف، اور پھر انہوں نے ایک چھت کا کمرہ کرائے پہ لیا۔ شی کیم ٹو نو دا ڈرجری آف دا ہاؤس ورک، ڈرجری کس کو کہتے ہیں؟ مشقت، محنت، جو سخت کام ہوتا ہے، اور اس نے گھروں کی مشقت بھی برداشت کی۔ دا آڈیس لیبر آف دا کچن، اور جو کچن کی سمیل ہوتی ہے، جو بدبو ہوتی ہے، اس کو بھی اس نے برداشت کیا۔
She washed the dishes, उसने बर्तन धोए, staining her rosy nails on the greasy spots and the bottom of the pans, اور وہ ساری چیزیں اس کو تھی، کیا تھا؟ She washed the dishes, اس نے برتن دھوئے، staining her rosy nails، اور اس نے اپنے سارے کیا تھے گلاب جیسے ناخن خراب کیے on the greasy parts، جو کہ گریسی پارٹس جو چکناہٹ ہوتی ہے چکناہٹ سے، اینڈ دا باٹم آف دا پینس، جو کہ نیچے پینس کے برتنوں کے نیچے لگی ہوتی ہے. شی واش دا ڈرٹی لینن، اور اس نے وہ گندے کپڑے دھوئے، دا شرٹس اینڈ دا ڈش کلاتھز، اور پھر اس نے شرٹیں اور کپڑے دھوئے میزوں کے، وچ دا ہنگ ٹو ڈرائی آن اے لائن، اور جن کو سکھایا جاتا ہے کنارے پر. شی کیریڈ دا گاربیج ڈاؤن، اور پھر وہ گھروں سے کچرا بھی اٹھاتی تھی، ٹو دا اسٹریٹ، گلیوں تک، ایوری مارننگ، ہر صبح، اینڈ کیریڈ اپ واٹر، اور پانی اٹھایا. یہ سارے کام ہیں جو گھروں میں کام کرنے ہوتے ہیں، اسی کام کا بتا رہا ہے کہ اس نے یہ سارے کام کیے. اسٹاپنگ ایٹ ایچ لینڈنگ ٹو کیچ ہر بریتھ، ٹھیک ہے، اور کیا کہ اسٹاپنگ ایٹ ایچ لینڈنگ ٹو کیچ ہر بریتھ، اور ہر جگہ پہ پانی لے کے، کیونکہ یہ نازک تھی نا تو کام تو کر نہیں سکتی تھی، ہر جگہ پہ روک کے کیا کرتی تھی، سانس لیتی تھی. اینڈ ڈریسڈ لائک اے کامنر، اور پھر عام لوگوں والا لباس پہنا. شی وینٹ ٹو دا فروٹرز، اور وہ جب پھلوں والوں کے پاس جاتی تھی، ٹو دا گروسرز جب سبزیوں والوں کے پاس جاتی تھی، دا بچر جب کسائیوں کے پاس جاتی تھی. ہر باسکٹ آن ہر آرم، لوگوں کے یہ ساری چیزیں، فروٹ، پھل اور گوشت خریدنے کے لیے یہ ٹوکری لے کے جاتی تھی جو کہ اس کے بازو میں ہوتی تھی. بارگیننگ، وہ سودے کرتی تھی. انسلٹیڈ، بےزتی اس کی ہوتی تھی. فائٹنگ اوور ایوری میزریبل سول، اور وہ ہر چیز پہ کیا کرتی تھی، لڑتی تھی. ظاہر سی بات ہے، غریب انسان پھر بیچارہ لڑتا ہی رہتا ہے. ایچ منتھ دے ہیڈ ٹو پے سم نوٹس، اور ہر منتھ انہوں نے کو قرضہ کچھ نہ کچھ دینا ہوتا. رینیو ادرس، اور پھر نیا دینا ہوتا، رینیو کرنا ہوتا. گیٹ مور ٹائم، تاکہ ٹائم مل سکے. ایک قرضہ دینے کے لیے اس کو دیتے تھے، پھر نیا لے لیتے تھے. ہر ہسبینڈ ورکڈ ایوری ایوننگ، اور اس کا ہسبینڈ شوہر بھی ہر شام کام کرتا تھا. ڈوئنگ اکاؤنٹس فار دا ٹریڈز مین، جو کہ تجارتی لوگوں کے لیے ان کے اکاؤنٹ کا کام کرتا تھا، مطلب منشی کا کام. اینڈ آفن، اور اکثر، لیٹ انٹو دا نائٹ، اور رات کو دیر سے واپس آتا تھا. ہی سیٹ کاپینگ اے مینوسکرپٹ ایٹ دا 5 سوز اے پیج، اور پھر اس نے لوگوں سے مینوسکرپٹ، ہاتھ سے لکھنا اس کے لیے لوگوں کے لیے شروع کر دیا، جس کو ایک پیج کے 5 سوز، سوز بھی ایک فرانسیسی سکہ ہے، 5 سوز ملتے تھے. اینڈ دس لائف لاسٹڈ 10 ایئر، اور اس طرح کی زندگی انہوں نے 10 سال گزاری. ایٹ دا اینڈ آف 10 ایئرس دے ہیڈ پیڈ آف ایوری تھنگ، اور سال کے 10 سال بعد انہوں نے ہر چیز کیا تھی، پورا قرضہ واپس کر دیا تھا. ایوری تھنگ ایٹ دا یوزول ریٹس اینڈ ود دا ایکومولیشن آف دا کمپاؤنڈ انٹرسٹ، ان لوگوں کے قرضے بھی واپس کر دیے تھے، اور ان پہ جتنا زیادہ سود اکٹھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے واپس کر دیا تھا 10 سال میں. میڈم لوئزل لکڈ اولڈ ناؤ، میڈم لوئزل جو تھی اب وہ بوڑھی لگتی تھی. شی ہیڈ بیکم اسٹرانگ، اور وہ اب مضبوط ہو گئی تھی. ہارڈ اینڈ رف، اس طرح مضبوط ہو گئی تھی کہ اس کی جلد جو تھی کھردری ہو گئی تھی. لائک آل دا ویمن آف امپاورشڈ ہاؤس ہولڈ، کہ جیسے ہر مفلس اور تنگ دست گھر کی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ وغیرہ سخت ہو جاتے ہیں، جو کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تو ظاہر سی بات ہے وہ نازک رہتی ہیں. ود ہیئر ہاف کومڈ، اور اس کے جو بال تھے کبھی کنگے ہوتے تھے کبھی نہیں. ود دا اسکرٹس آرائی، اچھا یہ آری نہیں ہے لفظ، یہ آرائی ہے، ٹھیک ہے. آرائی کا کیا مطلب ہے، الٹا، کج، ٹیڑھا. اور کبھی اس کے جو بال ہوتے تھے کنگھی ہوئے ہوتے تھے، کبھی ٹیڑھے ہوتے تھے. اینڈ ریڈ اینڈ ہینڈز، اور اس کے جو ہاتھ تھے وہ سرخ تھے. شی ٹاکڈ لاؤڈلی، وہ زور سے بات کیا کرتی تھی. ایز شی واش دا فلور، جیسے ہی وہ فرش دھوتی تھی. ود دا گریٹ سویشز آف واٹر، جو کہ پانی کی سویشز کہتے ہیں، پانی کی جو آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بٹ سم ٹائم، لیکن کبھی کبھار، وین ہر ہسبینڈ واز ایٹ دا آفس، جب کبھی اس کا شوہر آفس ہوتا تھا. شی سیٹ ڈاؤن نیئر دا ونڈو، وہ ونڈو کے قریب بیٹھتی تھی. اینڈ تھاٹ آف دیٹ ایوننگ ایٹ دا بال سو لانگ اگو، اور وہ اس رات کے بارے میں سوچتی تھی جب وہ اس نے ہار ادھار لیا تھا اور وہ ناچنے گئی تھی.
when she had been so beautiful, جب وہ اتنا زیادہ خوبصورت تھی, and so admired, اور لوگ اس کی اتنا تعریف کرتے تھے. What would have happened if she had not lost that necklace, کیا ہوا ہوتا, اب ان کی زندگی کیسی ہوتی اگر اس سے وہ ہار نہ گم ہوا ہوتا. Who knows, کون جانتا ہے, who knows, کون جانتا ہے. How strange life is, life جو زندگی ہے یہ کتنا عجیب ہے. How fickle, کتنا یہ جو ہے بدلنے والی چیز ہے, ناقابل اعتماد چیز ہے. How little is needed, کتنا کم ضرورت ہے, for the one to be ruined or saved. ٹھیک ہے, کتنی چھوٹی سی غفلت ہے جو انسان کو آباد یا برباد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ون سنڈے, ایک اتوار, شی واز واکنگ ان دا چیمپس ایلیسز. ٹھیک ہے, وہ جب اس علاقے میں واک کر رہی تھی, ٹو ریفریش ہر سیلف آفٹر دا ویکس ورک, ایک ہفتہ کام کرنے کے بعد وہ باہر گھوم رہی تھی. سڈنلی, اچانک, شی سا وومن واکنگ ود اے چائلڈ, ایک عورت ایک بچے کے ساتھ جا رہی ہے. اٹ واز میڈم فوریسٹیئر, یہ میڈم فوریسٹیئر تھی جس سے اس نے ہار ادھار لیا تھا. اسٹل ینگ, ابھی بھی وہ اسی طرح جوان تھی. اسٹل بیوٹیفل, ابھی بھی وہ خوبصورت تھی. اسٹل چارمنگ, ابھی بھی وہ پرکشش تھی. میڈم لوئزل فیلٹ ایموشنل, اور اس نے جذباتی, خود کو جذباتی پایا. شی اسپیک ٹو ہر, اور پھر اس نے خود کو کہا کہ کیا اسے اس سے بات کرنی چاہیے. یس آف کورس, ہاں کر لیتی ہوں. اینڈ ہاؤ دیٹ شی ہیڈ پیڈ, کہ انہوں نے کیسے وہ پیسے واپس کیے ہار کے. اینڈ وڈ ٹیل ہر آل, اور اس کو بتائے گی. وائی ناٹ, کیوں نہیں. تو کہتی ہے اس نے خود کو سوچا کہ میں اس سے بات کر لیتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے ہار وہ واپس کیا اور کس طرح سے قرضے پورے کیے. شی وینٹ اپ ٹو ہر, وہ اس کی طرف گئی. گڈ مارننگ جین, ٹھیک ہے, گڈ مارننگ, صبح کا سلام کیا. دا ادر اسٹانش ٹو بی ایڈریس سو فیملیئرلی, اور وہ جو بندی تھی, کیونکہ اس کی تو ساری شکل و شبات چینج ہو چکی تھی, اور اس نے تو سلام کر دیا کیونکہ اس نے پہچان لیا تھا, اور وہ بھی ہکی بکی ہو گئی کہ یہ کوئی بندہ مجھ سے اس طرح سے جان پہچان کی طرح کیوں سلام کر رہا ہے. بائی دس کامن وومن, کہ یہ عام عورت مجھے کیوں سلام کر رہی ہے. ڈڈ ناٹ ریکگنائز ہر, اس نے اس کو پہچانا بھی نہیں. شی اسٹیمرڈ, اور اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا, ہکلا کر بولا. بٹ میڈم آئی ڈونٹ نو, میں نہیں جانتی تمہیں. یو مسٹ ہیو میڈ اے مسٹیک, تم نے غلطی سے مجھے سلام کیا ہے. نو آئی ایم میتھلڈے لوئزل, میں میتھلڈے لوئزل ہوں. ہر فرینڈ اٹرڈ اے کرائی, اس کی دوست کی چیخ نکل گئی. او مائی پور میتھلڈے, او میری غریب دوست. ہاؤ یو ہیو چینجڈ, اتنا زیادہ تم کیسے تبدیل ہو گئی. یس آئی ہیو ہیڈ سم ہارڈ ٹائم سنس آئی لاسٹ سا یو, ہاں جب آخری بار ہم ملے تھے اس کے بعد مجھ پہ بہت مشکل وقت آیا. اینڈ مینی میزریز, اور بہت زیادہ پریشانیاں, مصیبتیں, تکلیفیں آئیں. اینڈ آل بیکاز آف یو, اور وہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے تھا. می, ہاؤ کین دیٹ بی, میری وجہ سے تم پہ کیسے مشکلات آئیں. یو ریممبر دیٹ ڈائمنڈ نیکلیس دیٹ یو لینٹ می ٹو ویئر ٹو دا منسٹری پارٹی, تمہیں وہ یاد ہے کہ جب تم نے منسٹری پارٹی کے لیے مجھے ہار دیا تھا. یس ویل, ہاں مجھے یاد ہے. ویل آئی لاسٹ اٹ, وہ مجھ سے گم گیا تھا. واٹ ڈو یو مین, یو براٹ اٹ بیک, کیا مطلب ہے گم گیا تو تم نے تو وہ مجھے واپس لا دیا تھا. آئی براٹ یو بیک اندر ایگزیکٹلی لائک اٹ, ہاں وہ جو میں نے واپس کیا تھا بالکل اسی طرح کا دوسرا تھا. اینڈ اٹ ہیز ٹیکن اس 10 years ٹو پے فار اٹ, اور اس چیز کے قرضہ پورا کرنے کے لیے ہمیں 10 سال لگے. اٹ وازنٹ ایزی فار اس, یہ ہمارے لیے آسان نہیں تھا. وی ہیڈ ویری لٹل, ہمارے پاس بہت کم رقم تھی. بٹ ایٹ لاسٹ اٹ اوور, ٹھیک ہے, لیکن اب یہ سب ختم ہوا. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ, اور اب میں بہت خوش ہوں. میڈم فوریسٹر واز اسٹنڈ, اور وہ ہکی بکی تھی. یو سے دیٹ یو باٹ اے ڈائمنڈ نیکلس ٹو ریپلیس مائن, اور تم نے کیا کہا. اس نے کہا کہ تم نے یہ کہا کہ تم نے یہ جو مجھے دیا ہے تم نے اوریجنل لا کے دیا. یس یو ڈیڈنٹ نوٹس دین, تم نے دیکھا تک نہیں. دے ور ویری سملر, وہ بالکل ایک جیسے تھے. اینڈ شی اسمائلڈ with proud and innocent pleasure, اور اس نے پھر فخر سے اس نے مسکرایا اور اس نے معصومانہ خوشی میں کہا. میڈم فوریسٹر ڈیپلی مووڈ, اور ادھر ادھر ہوئی. ٹک بوتھ ہر ہینڈ, اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اس نے کیا کیے, اس کے گلے میں ڈالے. او مائی پور میتھلڈے, مائن واز این امیٹیشن, میرا جو ہار تھا وہ تو نقلی تھا. اٹ واز ورتھ 500 فرینکس ایٹ موسٹ, زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت جو ہوگی وہ 500 فرینکس ہوگی, اور انہوں نے تو وہ 36,000 فرینک کا لیا تھا. یہ یہاں سے دیکھیے, یہاں پہ کہانی ختم ہوتی ہے. تو اس پہ ایک شعر ہے کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے,
لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، مظفر رزمی کا یہ شعر ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک رات کے لیے انہوں نے ہار لیا تھا اور زندگی نے کیا سے کیا کر دیا، ایک لمحے کی جو خطا تھی صدیوں نے 10 سال ان کو اس کا قرضہ پورا کرنا پڑا۔ ہوپ فلی یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ لینتھی تھا چیپٹر، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ورڈز پرووائڈ کروں۔ اگر آپ کو چیز سمجھ آئی ہو تو ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔